والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین محترم، عید اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بڑی سعادت ہے۔ یہ عید الفطر کا موقع ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے اس آیت کی تلاوت کی ہے اور اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر، اس کی تکمیل پر اگلا دن عید کا ہوتا ہے، اور یہ شوال المکرم جو اسلامی مہینوں میں 10واں مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کو یوم العید، عید کا معنی خوشی کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے عید الاولنا و آخرنا، تو اس خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ، رحمت اور عظمت کا مہینہ، فضیلت اور برکت کا مہینہ، جس کی نفلیں فرضوں کے برابر، فرائض 70 کے درجہ، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، افطاری بھی عبادت، سحری بھی عبادت، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مغفرت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے، ایسا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، تو ایسی خیر، بھلائی اور نیکی کے جانے پر ہمیں دکھ کرنا چاہیے، واویلا کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اظہار افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اس دن آپ لوگ عید کریں، تو یہ عید کس چیز کی ہے؟ عید کا معنی خوشی کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عید اس شوال مکرم کے یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے جانے پر نہیں، بلکہ رمضان کو مکمل پانے پر ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عید کی سعادت، رمضان کی سعادتیں عطا فرمائی۔ تلاوت، عبادت، نماز، روزہ، صدقات، عطیات، خیرات اور خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس شکرانے کی یہ عید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آدمی پر 2 اہم وقت ہوتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو اس وقت شریعت کا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، جب تم پر کوئی آزمائش آئے تو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اس وقت نماز پڑھ کے سجدہ صبر ادا کیا جاتا ہے، اور جب اللہ انعام دے تو اس وقت اللہ کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ گویا آزمائش پر واویلا اور چیخ و پکار نہیں، اور اس پر خوشی کے موقع پر اس میں کوئی بیہودہ عمل نہیں، بلکہ دونوں موقعوں پر اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ ادھر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نماز کو پڑھتے ہیں، صبر میں بھی، شکر میں بھی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ گویا یہ عید کا دن رمضان کے جانے پر نہیں، بلکہ رمضان کو پورا پانے پر ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رمضان زندگی میں ایک بار پھر دکھایا، تو نے اس کی بہاریں عطا فرمائیں، اس کے روزے عطا فرمائے، اس کی تراویح عطا فرمائی، اس میں تلاوت عطا فرمائی، اس کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اس کی خیریں عطا فرمائیں۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اس سے متعلق کچھ ضروری احکام ہیں جو مختصراً عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ عید کی رات بڑی عظمت کی ہوتی ہے، وہ رات عبادت کرنی چاہیے، اور یہ عجیب امتحان ہوتا ہے کہ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان آزاد ہوتا ہے، اور ادھر ہم مسلمان جو پورا مہینہ عبادت کر چکے ہیں
تو عید کی رات بھی بدلے کی ہے اور عید کا دن بھی یوم الجائزہ اللہ کی طرف سے پورے مہینے کا مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے، اس کے بدلے کا دن ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ میں انعام دوں، میں بدلہ دوں۔ شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بیہودہ کاموں میں لگاؤں، بازاروں کی طرف لے جاؤں، اور پھر اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے کہ ہم اپنی چہرے بگاڑتے ہیں، شکلیں بگاڑتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ بعض پہ یہ بدبختی چھا جاتی ہے کہ جا کے اپنی داڑیاں منڈواتے ہیں، خلاف سنت لباس پہننا، خلاف سنت اپنا چہرہ بنانا، یہ پھر ایک گناہ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بجائے خیر ملنے کے، بجائے اچھا بدلہ ملنے کے، تو وہ نیکی تو کیا گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر خصوصی طور پر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان احکامات میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے صبح صادق کے بعد سے لے کر نماز عید کے وقت تک صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہے، لیکن جو نفلی صدقہ ہوتا ہے یا واجبی صدقہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا شریعت کا حکم یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے اس کو اگر کوئی ادا کرے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، مثلا شوال کے مہینے میں، اور وہ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر کا وجوب تو عید کے دن آئے گا، لیکن پہلے اس لیے دے دو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ روزے کو فضول اور لا یعنی باتوں کے اثرات سے صاف کرنے کے لیے، مسکینوں اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے صدقۃ الفطر کا وجوب ہے۔ حتیٰ کہ اگر بچہ عید کی شب بھی پیدا ہو تب بھی اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ شکرانہ ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل، آزاد، مرد ہو یا عورت، ان سب پر واجب ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے والدین کے ذمے ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے لیے ہر مسلمان کا بقدر نصاب اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اس دن اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد اتنی گھر میں مالیت ہو، اسباب ہوں، چیزیں ہوں، جس کی قیمت 52 تولے چاندی کی مقدار کی بن جائے، وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں، مال کے اندر تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں، نمو ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس اتنی چیز ہے تو اب اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا کسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدقۃ الفطر نہ دے، صدقۃ الفطر اس پر بھی واجب ہے، اسے بھی ادا کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو بچہ عید کی رات کو صبح صادق یعنی طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقۃ الفطر بھی لازم ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یا عیدگاہ جاتے ہوئے یا عیدگاہ میں جا کر نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہر آدمی اس کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے اعزا اقربا عزیزوں میں مستحق ہیں جن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بعض عیدگاہوں میں جو اداروں اور مدارس میں ہوتی ہیں تو نماز عید سے پہلے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہے یا کسی ایسی ضرورت کے لیے کہ جہاں پر زکوٰۃ یا صدقات لگ سکتے ہیں تو وہاں پر صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار 2 کلو گندم کی قیمت یا اتنی کوئی اور چیز اس قیمت کی دے دے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی جو ہے، کشمش ہے، یا اسی طریقے سے کھجور ہیں، اس کا صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ 3.5 کلو کی مقدار کی قیمت، یعنی 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ وہاں پر جو تھے، کھجوریں تھیں، کشمش، یہ چیزیں سب اناج کے طور پر ہوتی تھیں، اور وہاں گندم ناپید تھی،
اس وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی رکھی گئی، اس کا یعنی فدیہ جو ہے وہ 2 کلو کا تھا۔ لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت 2 کلو گندم 125 روپے کے لگ بھگ کی بنتی ہے، اور اس سے کیا بنتا ہے، کتنا آدمی کوئی کھا پی سکتا ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ جو یا کشمش یا کھجور جس کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یعنی جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استعداد ہے اور ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر اس حساب سے دینا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے بہن بھائیوں کو، پھوپھا پھوپھی کو، خالہ کو، ایسے قریبی رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اپنے والدین، ان کے والدین، اپنی اولاد اور ان کی اولاد کو یہ نہیں دیا جائے گا۔ عید کی رات بھی اس حوالے سے بڑی اہمیت کی ہوتی ہے، اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور جو رات آدمی اس رات کو جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے ہر ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آخری رات کو اللہ پورے مہینے کی تعداد کی مقدار کے مطابق انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر 60,000 روزانہ ہے اور 30 کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں تو 18 لاکھ انسانوں کی مغفرت ہوئی۔ ایسی جناب حسن کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر رات کو 6 لاکھ انسانوں کی رمضان میں مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری رات میں پورے مہینے کی مقدار کے برابر مغفرت فرماتے ہیں۔ اب 6 لاکھ کو پھر اسی 30 سے ضرب دے دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں کی، یہ ابن عباس کی روایت ہے ترغیب و ترہیب میں، روزانہ اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اور 10 لاکھ آدمیوں کی، اور پھر ان 10 لاکھ کو 30 سے ضرب دے دی جائے تو یہ لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں پر خاص طور پر کرتے ہیں۔ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو یہ عید کا دن ہے۔ اس دن کے شریعت نے کچھ احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو خوشی کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے، چونکہ وہاں اکثر مدینے میں یہود تھے، انہوں نے کہا یہ ہماری خوشی کے دن ہے، تہوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو 2 دن خوشی کے دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ اور عید الفطر کے متعلق حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکل یوم عید وہذا اليوم اے یوم الفطر عیدنا، آج ہمارا دن یہ عید الفطر کا جو ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو رمضان کی تکمیل پر یہ دن ملتا ہے۔ اس دن کی اس کی رات کو بھی عبادت، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ یہ دن کھانے کا، پینے کا اور خوشی کرنے کا، اپنے اہل و عیال میں رہنے کا، اس لیے ایک دن عید الفطر کا، اور ایسے ہی عید الاضحیٰ کے ایام ہذہ الایام للاکل والشرب والبیعال، یہ کھانے پینے اور خوشی کرنے کے اور اپنے اہل و عیال میں رہنے کے دن ہیں۔ اس میں ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل، کلمہ طیب کا ورد اور ایسے ہی نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ ہاں، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو ملنا، ان کے پاس جانا، ان کو اپنے گھر میں بلانا، ان کو دعوت دینا، ان کو کھانا کھلانا، یہ سب امور جائز ہیں اور یہ خوشی کے ہیں۔ ہاں، اس میں غیر شرعی کام کوئی نہیں کرنا چاہیے، مثلا بیہودہ طنز و مزاح، اسی طریقے سے آوارہ گردی، یا یہ ہے کہ کھیل کود میں سارا دن گزارنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلی قوموں کے لیے عید کے تہوار ہیں، میری امت کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا اور ایک عید الفطر کا۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے نہیں۔ جو ہی رمضان مکمل ہوا تو عید اپنی بہاریں، اپنی نعمتیں، اپنی سعادتیں، اپنی برکتیں لے کر آتی ہے۔ کوئی شخص عید کرے تب بھی اس کے لیے خیر، نہ کرے تب بھی عید اپنی خیر لے کے آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، ہمارے لیے کیا عید ہے؟ بھائی عید عید ہی ہے، ظاہر ہے وہ عید پڑھنے تو جائے گا نا، تو وہ اس نعمت سے مالا مال ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو اپنے تمام غموں کو
بھول کر رب کی رضا پر راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف جانا اور پھر اللہ کا یہ شکر ادا کرنا، یہ سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ اس لیے عید خود بخود آتی ہے اور خود ہی چلی جاتی ہے۔ کسی کے عید کرنے سے عید نہیں ہوتی، بلکہ عید رب کی طرف سے ایک انعام ہے، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر عید کے دن صبح سویرے اٹھنا چاہیے۔ عید کے کچھ اعمال ہیں جن کا خاص طور پر ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے صبح سویرے آدمی اٹھے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آسائش اور آرائش کا انتظام کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ چہرے سے داڑھی کو منڈوا دے، ایسا نہ ہو کہ بال خلاف شریعت رکھے، بلکہ سنت اور شریعت کے مطابق غسل کرے، پھر مسواک بھی اس کے ساتھ کرے تاکہ منہ کے اندر کسی قسم کی آلائش نہ ہو۔ اچھے کپڑے جیسے میسر ہوں، دھلے ہوئے ہوں تب بھی، صاف ستھرے ہوں تب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعض دفعہ دھلے ہوئے کپڑے ایسے پہنتے تھے کہ آپ کے جسم اقدس پر جو کپڑا ہوتا تھا اس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ خوشبو لگانا، صبح کو جلدی اٹھنا، عیدگاہ کی طرف جلد پہنچنا۔ ایسے ہی عیدگاہ جانے سے پہلے اس عید کے موقع پر، یعنی جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، کھجور طاق عدد استعمال کرنا، 3، 5، 7، رات کو بے شک دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو نرم ہو جائے گی، غذائیت بھی طاقت بھی، یہ کھا کر جانا۔ عید سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا۔ نماز عید عیدگاہ میں پڑھے، یا جہاں عیدگاہ نہیں ہے اور کوئی بڑی مرکزی جگہ ہے، مرکزی مسجد ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا پلاٹ یا گراؤنڈ کی جگہ نہیں ہے تو وہاں بھی پڑھنا جائز ہے۔ جیسے حرمین شریفین میں، مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں دونوں عیدیں مسجدوں کے اندر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہاں ان سے بڑی کھلی اور صاف ستھری اور کوئی جگہ نہیں، اس لیے وہاں پر عید پڑھ لی جاتی ہے۔ تو گویا یہ عید کے وہ چند احکام ہیں جو ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عیدگاہ جاتے اور آتے ہوئے راستے کو بدلنا چاہیے، ایک راستے سے جائے ایک راستے سے آئے۔ اگر راستہ ایک ہی ہے گھر آنے اور جانے کا، 2 راستے نہیں، تو اس میں بھی راستہ بدلا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے آپ اپنے دائیں ہاتھ پر اسی سڑک پہ اسی گلی پہ چلتے جائیں، تو یہ ایک راستے پہ گئے۔ جب واپس آئیں تو پھر دائیں ہاتھ پہ چلیں گے تو وہ الٹی سائیڈ ہو جائے گی دائیں ہاتھ کی، تو اب وہ دوسرے ہاتھ سے آپ آئیں گے تو دوسرا راستہ آپ نے بدل لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح سویرے راستوں میں کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو مبارک دیتے ہیں کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، بڑی عظمت کا، اور چلو عیدگاہ کی طرف، چلو خیر حاصل کرنے کے لیے، چلو بھلائی کے لیے۔ تو ہم سب لوگ عیدگاہ کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ وہاں کے عیدگاہ کے کچھ احکامات ہیں، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عید میں پہنچنے کے بعد وہاں کے احکامات میں سے ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کے میدان میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ نماز عید ادا فرماتے۔ اس لیے جابر بن سمرہ کی ایک روایت ہے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے حضور کے ساتھ دونوں عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھی، لیکن دونوں میں بغیر آذان ولا اقامت، اس میں آذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں، نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ جمعۃ المبارک میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے، نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کے موقع پر اس کے اندر بلکہ سیدنا ابن عباس کی بھی ایک روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر رکعتین لم یصلی فلہا ولا بعدہا، کہ حضور جب عیدگاہ میں تشریف لاتے تھے تو عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، عید کے بعد بھی عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اس دن عید کے بعد اشراق معاف ہے، بلکہ کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ رب کی طرف سے حکم ہے اشراق نہیں پڑھنی، تمہاری یہ نماز عید واجب ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس کے لیے چلو۔ تو پھر وہاں جا کر عیدگاہ کے میدان میں کچھ عمل کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلے ہمارے ہاں اردو میں گفتگو ہوتی ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور ان کو کچھ مسائل اور باتیں سمجھا دی جائیں۔
پھر اس کے بعد پہلا کام ہے کہ نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد پھر اہم کام یہ ہوتا ہے کہ امام خطبہ پڑھتا ہے۔ خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن اس کو سننا واجب ہے۔ جو آدمی جہاں بیٹھا ہے بالکل اسی طریقے سے وہیں بیٹھا رہے، اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد جس وقت فارغ ہوں، اور پھر اس کے بعد گویا پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، زندگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اللہ کے ہاں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، ان سب کے لیے بلندی درجات کی دعا مانگی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اس موقع پر جو ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی اور برکت اور تبرک کے جو کلمے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور یہ جملے کہتے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ ہماری طرف سے اور جس کو مبارک دے رہا ہے اس کو کہتا ہے اللہ تیری طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ تو اس موقع پر یہ قبولیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن گلے ملنا یا اس ملاقات کو اہم اور ضروری سمجھنا، یہ کوئی عید کا حصہ نہیں، عید کا جز نہیں، لیکن ویسے معمول میں اگر کسی آدمی کی عادت ہے دوسرے کو ملنے کی، آنے جانے کی، پھر یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ پورے علاقے کے لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں، جو آگے پیچھے کسی کہیں آتے نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی تقبل اللہ منا و منکا یا بارک اللہ لنا ولکم اس قسم کے کلمات کہتے ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اور یہ کوئی یوں سمجھیے کہ گناہ نہیں ہے۔ عید سے فراغت کے بعد جب ہم لوگ واپس جاتے ہیں تو حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ عید کا دن اصل محشر کا دن ہے۔ جیسے قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، پورا رمضان گزارنے کے بعد اس دن ہم میدان محشر میں آتے ہیں۔ محشر میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ عید میں بھی دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں، جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے وہ بھی آتے ہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی آتے ہیں۔ پھر جب فراغت ہوتی ہے وہاں اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، میزان لگے گا، جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ پھر لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہوں گے، مومن علیحدہ ہوں گے۔ اب عیدگاہ سے جب ہم فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں تو یہاں بھی لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گویا خیر کے کام کر کے، سعادتیں حاصل کر کے، برکتیں حاصل کر کے، اپنے گناہ معاف کرا کے، نیکیوں کا ایک انبار لے کر اور سرخرو ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، چہرے بڑے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوتے ہیں، لباس بڑا عمدہ پہنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی، تلاوت نہیں کی، اللہ کی یاد کا طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ لوگ اس وقت خدا کی گرفت اور عذاب میں ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سے وہ پھٹکار اور خدا کی طرف سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عید کا دن ہے۔ اس موقع پر جہاں ہم اپنے بچوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وہاں ہمیں فقراء، غرباء، یتامہ، مساکین، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک روایت کتابوں میں معروف ہے، لیکن محققین نے اس کی سند پر اگرچہ بحث کی ہے اور جرح کی ہے، اور یہ عربی کتابوں میں بھی ہے اور اردو کتابوں میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عید کے موقع پر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پراگندہ بال، پریشان حال، اجڑا ہوا لباس، میلے سے کپڑے بیٹھا ہے، باقی بچے خوش جیسے بچے عید کے موقع پر کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا کہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تو بچے کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا محبوب میرے ابا آپ کے ساتھ فلاں جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، میری ماں اس نے اور جگہ نکاح کر لیا، باپ نہیں کہ کپڑے لے دے، ماں نہیں ہے کہ جو میرا منہ دھلا دے، اس لیے میں یتیم اور لاوارث ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا، آپ اسے لے گئے اور جا کر آپ نے اس کو نہلوایا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کپڑے پہنائے، پھر اپنے کندھے پر اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آئے، اور وہاں بچوں میں چھوڑ کے فرمایا پہلے روتے دیکھا تھا، اب تجھے جب تک کھیلتے نہیں دیکھوں گا میں عیدگاہ میں جا کر نماز نہیں پڑھاؤں گا۔
تو اب بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کے پوچھنے لگے تو وہی تو ہے جو پہلے تیرے لباس اچھا نہیں تھا، تیرے کپڑے میلے تھے، اب یہ اتنا خوبصورت تو کہاں سے بن کے آیا، یہ عطر اور خوشبو کہاں سے لگا کے آیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے مبارک دو، میرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری اماں عائشہ صدیقہ ہے، اب تو میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اس واقعے کی سند کے ضعف کے باوجود بھی یا اس پر بحث کے باوجود بھی یہ نہ بھی حقیقت ہو، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیارے اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس پر سختی نہ کیا کریں، اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں، یتیموں کا سہارا بنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا خیال کیا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ دن در حقیقت ان فقراء، غرباء اور مساکین کی عید کا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب میں اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کو عید الفطر اور اس کے احکامات سے ساتھ جوڑا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اس تزکیے سے مراد 4 قسم کے تزکیے ہیں۔ سب سے پہلا تزکیہ یہ ہے کہ اپنا ایمان کامل کیا، ایمان کو پاک کیا، شرک نہیں کیا، بدعات نہیں کی، رسومات نہیں کی، جاہلانہ باتوں میں نہیں پڑا۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پہلا تزکیہ اپنا ایمان پاک کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال پاک کریں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی نیکی کے کام کرتے ہیں، تو اس کا تزکیہ یہ ہے کہ ایک تو مخلوق کا دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا ہو، ایمان و احتساب اسی کو کہا گیا۔ اور دوسرا اس کا تزکیہ یہ ہے کہ ہر کام پاک ہو کے کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں، کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے، تب تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہے اعمال کا تزکیہ۔ تیسرا تزکیہ آدمی نے اپنا یہ کرنا ہے کہ اس کے اخلاق پاک ہوں۔ قد افلح من تزکا، اخلاق میں یہ ہے کہ ہماری عادات، حسن سلوک، بڑوں کا ادب، بچوں پہ شفقت، بزرگوں کا احترام، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس میں ادب کا دائرہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر درد دل سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل موجودہ دور میں، اگرچہ میرا ان چیزوں کا کوئی ذوق نہیں اس پر گفتگو کرنا، لیکن ضرورت ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ اپنی سیاست میں آ کر یا اسی طریقے سے اپنی کسی غصے اور رنجش کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے منہ موڑ لینا، ان سے نہ ملنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بد زبانی سے پیش آنا، اور بالخصوص علماء اکرام کی شان میں نازیبا جملے استعمال کرنا اور بیہودہ گفتگو کرنا، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے اور آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے حرم نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ وہ کبھی بلاول کے جانے پہ جیو بھٹو کے نعرے لگے، کبھی عمران خان کے جانے پر اس کے خلاف نعرے لگے، اور ابھی جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اس کے خلاف نعرے لگے۔ تو کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کو اپنا حرم قرار دیا، مدینے کے لیے برکت اور خیر کی دعائیں مانگی۔ مدینے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو مکے کی دوہری برکتیں عطا فرما، اس کو خلیل نے حرم بنایا تھا، اس کو میں محمد حرم بنا رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی عظمت کی جگہ تھی، اور وہاں اتنا شور و غوغا کہ جہاں پر فرشتے بھی یوں سمجھیے کہ اپنے پر سمیٹ کے آتے ہیں، جہاں پر دبے پاؤں چلنے کا حکم ہے، خاموش ہے دل بھری محفل میں، چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور یہ مقام ایسا ہے کہ آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ حضرت میاں عبدالہادی رحمہ اللہ دین پور شریف کے بڑے اللہ والے تھے، ان سے ایک عالم نے جا کے پوچھا، مولانا بشیر احمد الہ آبادی ان کا نام تھا،
کہنے لگے حضرت حج پر جا رہا ہوں، جی کرتا ہے روزہ اطہر کو چوموں۔ آپ نے فرمایا چومنے سے تو نہیں روکتا، لیکن چومنے سے پہلے سوچ لینا تو اس قابل ہے کہ تیرا یہ منہ محبوب کے پاک روزے کی پاک جالی کو لگے، اور پھر وہاں قدم اٹھا کے اوپر سے نیچے زور سے نہ مارنا، کہیں آواز ظاہر ہوئی تو اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ اور یہاں حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حتیٰ کہ جو سلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دبی الفاظ میں آہستہ اور دھیمے لہجے میں پڑھتے ہیں، اور پھر آرام سے وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو وہاں کا تو ایک مقامی بڑا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمیں آیت جنید و با یزید اینجا۔ تو اپنے اخلاق ہمیں پاک کرنے چاہیے۔ چوتھا تزکیہ ہے اپنے مال کی پاکیزگی، اس میں زکوٰۃ، مال پاک ہوگا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، مال پاک ہوگا جب ہم قربانی کریں گے، مال پاک ہوگا جب ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اور اس قد افلح من تزکیٰ سے مراد مفسرین نے صبح اٹھ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا بتایا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، پھر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اللہ کے نام کے ذکر سے مراد تکبیرات تشریق کہنا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، آتے ہوئے، اور عیدگاہ میں پہنچنے تک تکبیر کے جملے کہتے رہیں۔ امام جس وقت خطبہ دے تو پھر یہ تکبیر کے کلمے کہنا بس کر دیں، اور وہ تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ کی طرف آتے جاتے اس عید کے موقع پر یعنی عید الفطر پہ آہستہ، لیکن عید الاضحیٰ پہ اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل چل کے جانا زیادہ افضل ہے، اور اگر فاصلہ ہے تو یا مریض ہیں تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ تو قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، یہ ہے کہ اور اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اس ذکر سے مراد ایک تو یہ تکبیرات تشریق ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں اللہ کا نام آئے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، حسبنا اللہ، اسی طریقے سے اور کلمات خیر ہیں جس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ فصلی، پھر نماز پڑھے۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو پہلے صدقۃ الفطر دینا ہے، پھر تکبیرات تشریق کہنی ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ سننا ہے، خطبہ سننے کے بعد پھر اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے اور سلامتی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اس پر ایک بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر لوگ عید کا ملنا عید کے اہم ترین کاموں میں سے سمجھتے ہیں، جس کا شریعت کی میں کوئی اصل نہیں۔ ویسے ملاقات معائنہ ہو یا معانقہ ہو یا مصافحہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، آدمی ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہے، اور بے شک یہ بھی کہے تقبل اللہ منا ومنکم یا ایسی بارک اللہ لنا ولکم، لیکن اس کو فرض نہ سمجھے کہ بھئی اس کے بغیر ہماری عید ہی نہ ہوئی۔ یہ ایک عام معمول ہے۔ وہ کسی نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ بھئی آؤ عید کا دن ہے گلے ملنے، تو اس نے کہا یہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو یہ رسم دنیا ہے، یہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کو ضروری عمل ادا کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن جو ہمارے ہاں عیدی کا تصور ہے کہ بچوں کو عید دی جاتی ہے، تو یہ دینا بطور ہدیہ، یا کسی کو مثلا کسی نے اعتکاف کیا ہے آپ اس کو انعام دیتے ہیں، بچوں نے روزہ رکھا ہے آپ انہیں بطور انعام دیتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو انعام دے رہا ہے تو آپ بھی ان کو انعام دیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، تو جو آپ سے کم ہیں مال میں، دولت میں، غریب ہیں، مستحق ہیں، آپ کے مزدور ہیں، آپ کے گھروں میں کام کاج کرنے والے ہیں، آپ کی آل اولاد ہے، تو آپ ان پر خرچ کریں تو یہ جائز ہے اور افضل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مانگنا یہ اچھی بات نہیں، جیسے بعض لوگ ویسے ہی گلے پڑ جاتے ہیں عیدی دو جی مجھے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں ترغیب ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کریں اور انہیں دیں۔ یہ کچھ عید کی باتیں عرض کی تھیں۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز عید کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اس کی نیت اصل تو ہے ارادہ قلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور دل میں ارادہ کیا کرنا ہے؟
وہ یہ کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر رہا ہوں 7 زائد 6 تکبیروں کے، ہر رکعت میں 3 تکبیریں اس کی زائد ہوں گی، منہ طرف کعبے کے، پیچھے امام کے۔ یہ ہر آدمی کی نیت ہوتی ہے، اس کا زبان سے کہنے کا کوئی تعلق نہیں، اگر کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا اظہار ہے، یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ ان زائد تکبیروں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، ثنا سبحانک اللہم سب پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے لے آئیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر نیچے لے آئیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے کہ امام نے قرات کرنی ہے۔ یہ زائد 3 تکبیریں ہو گئیں۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تلاوتیں ملانی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے ہیں، تلاوت اور یعنی فاتحہ اور سورت بعد میں ہے، اور دوسری رکعت کے اندر یہ ہے کہ سورت اور تلاوت پہلے ہوگی، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ملائیں گے، بعد میں زائد تکبیریں ہوں گی، اور وہ زائد تکبیریں کھڑے ہو کر کہنی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے کے پھر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو یہ وہ تکبیر ہوگی جو آپ کے رکوع میں جانے کی ہے، یہ زائد تکبیر نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نماز مکمل فرمائیں گے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد تمام دوست جو جہاں ہو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر امام کے خطبے کو سنیں، اور پھر اس کے بعد خوشی خوشی اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے عزیزوں میں جائیں، ان کے ساتھ خوش طبعی کی زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اپنے تمام ازواج مطہرات، اہل خانہ اور ان لوگوں کے ہاں جاتے تھے، صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک خیر کا دن ہے، رحمت اور برکت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔